یہ تو پھر اس رمشا کی غلط فہمی ہے کہ یہ سالار اس سے شادی کرے گا۔ سجل آفس آف ہونے کے بعد گھر جا رہی تھی کہ اتفاقاً سالار اور وہ ایک ہی لفٹ میں سوار ہوتے ہیں۔ رمشا تو گھر جا کر ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، بہتان لگاتی ہے سجل پر ایک بار پھر سے۔ ڈرامہ سیریل بھرم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سجل آفس آف ہونے کے بعد گھر جا رہی تھی کہ اتفاقاً سالار اور وہ ایک ہی لفٹ میں سوار ہوتے ہیں تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ سجل پریشان ہو جاتی ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سجل کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں تو سالار نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنبھالتا ہے۔ تو سالار کا دوست الگ سے انتظار کر رہا ہے۔ اب لفٹ چلنے کے بعد فوراً اس کا دوست سامنے آ گیا تو وہ اسے اس کا موبائل تھماتا ہے اور اسی حالت میں سجل کو یہی سالار اب ڈراپ کرنے آ رہا ہے۔ پھر یوں ہی کچھ ہی دیر کے بعد سجل کی آنکھ کھل گئی، وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ سالار کے ساتھ اسی کی گاڑی میں ہے، یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ سالار پر شاؤٹ کرنے لگی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے ساتھ لانے کی؟ وہ بتاتا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، مگر سجل کو غصہ آتا ہے، گاڑی یہیں پر روکیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ تو سالار غصہ دکھاتا ہے، تم خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ لیکن سجل راضی نہیں ہوتی، ابھی اور اسی وقت گاڑی روکیں۔ یوں سالار مجبور ہو گیا گاڑی روکنے پر اور سجل اسی وقت گاڑی سے اتر کر یہاں سے ہی چلتی بنی۔ یہ سب دیکھ کر اس سالار کو بہت غصہ آتا ہے، یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے خود کو۔ علیزے کے والد جو کہ اپنی بیٹی کو تابش کے ساتھ جانے پر روکتے ہیں، تابش سے سوال پوچھنے لگے، اس کے انسلٹ کرتے ہیں تو علیزے سے اپنے شوہر کی یہ بے عزتی دیکھی نہ گئی، اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑتی اور چلی جاتی ہے۔ یوں تیمور پاشا کو اس کی وجہ سے بہت غصہ آیا ہے۔ ارجمن بیگم تو آتے ہی غصہ دکھاتی ہیں، علیزے کو ایسے کیسے جانے دیا؟ ارجمن پلیز، اس سے پہلے میں اپنی برداشت کھو بیٹھوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے۔ جبکہ دوسری جانب علیزے اپنا احساس دلاتی ہے تابش کو اور ساتھ ہی اپنی وہ کیئرنگ بھی جتلا دی کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ڈیڈ یا پھر کوئی اور تمہاری انسلٹ کرے۔ یوں دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ایک پل میں ختم ہو گئی اور ادھر رمشا کی والدہ جنہیں یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ارجمن بیگم یا پھر سالار کے منع کرنے پر اس کا رشتہ سالار سے پکا نہ ہو سکا، مگر رمشا اس بات کو جھٹلا دیتی ہے، جھوٹ بول دیتی ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، حقیقت میں تو دونوں ہی ابھی تک راضی نہیں ہوئے۔ ادھر علیزے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچانک سے تو اس کی ساس اس کی خدمت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، سر کا درد ہے کہ جا ہی نہیں رہا۔ محلے والی آئی تو تانا دینے لگی کہ کیسی بہو بھی آ کر لے آئی ہو، تمہاری خدمت کی بجائے تم اس کی خدمت کر رہی ہو۔ تو علیزے خاموش نہیں رہتی، فٹ سے سنا دیتی ہے کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ ہی کرے تو بہتر ہے، اب محلے گیری تو رکھنی ہے۔ تابش کی والدہ علیزے کو خاموش کروا دیتی ہیں کہ یہ نہ ہو محلے داروں سے اور تانے سننے کو ملیں۔ اور پھر یوں ہی رمشا ادھر آفس اچانک جاتی ہے تو ادھر سے سجل جس نے سائٹ وزٹ کرنا تھی سالار کے ساتھ اور کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ریسٹورانٹ میں بھی، تو وہ وہیں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کیا سجل کو ہوئی، سالار تو اسے باتیں سنانے لگا کہ وہ اپنا انتظار کروا کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہے، تو سجل بھی اس وقت پر ٹھیک اسے آئینہ دکھاتی ہے کہ وہ اس جیسی سوچ نہیں رکھتی اور نہ ہی لوگوں کے اس طرح سے انتظار کر کے اسے کوئی خوشی ہوگی۔ یوں سالار کا اگر منہ بند ہے یہ سارے تانے سننے کے بعد تو صرف اور صرف تیمور پاشا کی وجہ سے کہ اگر میں نے اسے یہاں سے ہٹا دیا تو وہ مجھ سے سوال کریں گے،
मगर वहां पर ये रमशा तो घर जाकर हंगामा बर्पा कर देती है। बहतान लगाती है सज्जल पर एक बार फिर से कि ऑफिस वो अचानक से गई थी और वहीं पर उसे मालूम हुआ कि उसका मंगेतर सालार उसके एक कजन के साथ लंच पर गया है। ये सुनने के बाद माँ बिल्कुल एतबार तो नहीं करेगी। हो सकता है रमशा तुम्हें कोई गलत फहमी हो, वो ऑफिस के सिलसिले में गई हो। मगर रमशा का काम तो है भड़काना, और ऊपर से उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि ये सज्जल उसके करीब भी हो, क्योंकि उसे डर जो है कि कहीं सालार उसे ही न पसंद करने लग जाए। ये तो फिर इस रमशा की गलत फहमी है कि ये सालार उससे शादी करेगा, क्योंकि पसंद तो वो सज्जल को कर ही चुका है। फिर यूं ही रमशा जो कि अपनी वालदा के घर आती है, उसके सर में दर्द होता है। माँ अपनी ममता ही दिखाती है, प्यार निछावर करती है कि चाय पी लेने के बाद वो इसे तेल लगा देगी, मगर वो अपनी माँ को ही ताना दे मारती है मिडिल क्लास होने का।